اعظم کا جو مقام ہے وہ انفرادی ہے، تو واللہ صحابہ کے مقام کی تو مثل ہی نہیں ہو سکتی، مثل ہی نہیں ہو سکتی۔ تو حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کا اور جشن اور سرکار علیہ السلام طریقہ کار میں تھوڑی سی وقت کے ساتھ تبدیلی آ گئی۔ اسی طرح تابعین پیارے بھائیوں صحابہ علیہ رضوان کی صحبت سے فیض یافتہ وہ حقیقتاً صحابہ کا مرتبہ اوروں کے مقابلے میں زیادہ جانتے ہیں۔ ان کو بتایا ہے صحابہ علیہ رضوان کا مرتبہ کیا ہے، صحابہ کا تذکرہ صحابہ علیہ رضوان کی پیارے بھائیوں ناموس پہ پہرا حقیقتاً انہی تابعین نے دیا، انہوں نے بتائی صحابہ کی حقیقت۔ اسی طرح تبع تابعین پیارے بھائیوں جو ہے نا یہ حقیقتاً تابعین کے مرتبے سے بہتر واقف ہیں دیگر لوگوں کی بنسبت۔ اسی طرح پیارے بھائیوں جان لیجیے جو اولیاء اللہ ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں پیارے بھائیوں اللہ عز و جل کے ولی ہیں، دوست ہیں۔ پیارے بھائیوں حقیقتاً غوث اعظم کا مرتبہ تو وہ بہتر جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پیارے بھائیوں نائب غوث اعظم ہند میں جن کو کہا جاتا ہے، جو سرکار بغداد حضور غوث پاک کا پیارے بھائیوں بہترین فیضان ہیں، ایسی کرامت ہے کہ ابھی تک جاری و ساری ہے، فیوز و برکات ابھی تک جاری و ساری ہے۔ اللہ کرے نسلوں تک قیامت تک جاری و ساری رہیں گے بے شک کہ آپ کی کرامت اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کی شکل میں ابھی تک موجود ہے پیارے، ابھی تک کوئی اس کی مثل نہیں لا سکا۔ رضا کی بات تو چھوڑ دو، رضا نے جو فتویٰ تحریر کر دیا اس کی مثل لے آؤ، پھر بڑوں کی بات کرنا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں کیا مرتبہ غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آتا تیرا، اور سر والا کیا کوئی جانے کہ ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ یعنی کہ اولیاء جب مرتبہ کمال تک پہنچتے ہیں تو آپ کے طلبوں تک کا مقام نصیب ہوتا، آپ کے قدموں تک پہنچ پاتے ہیں۔ تو در حقیقت پیارے بھائیوں 11ویں منائی جانتے ہیں کن لوگوں کو؟ 11ویں ان لوگوں کی حقیقت منائی غوث پاک کی معرفت ہم سے بہتر رکھنے والے وہی ہیں جن کی گردنوں پہ غوث پاک کا قدم ہے، جن کی گردنوں پہ غوث پاک کا قدم ہے، یعنی کہ یوں کہہ لیں جنہوں نے 11ویں منائی آج ہم ان کو عرس مناتے ہیں۔ جتنے بھی عرس ہم مناتے ہیں نا یہ وہ ہیں 11ویں منانے والے، 11ویں والے کی حقیقت ہم سے بہتر وہ جانتے ہیں، اس آقا والے کو ہم سے بہتر وہ جانتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے کیا کیا، ان کے غلام سے رشتے کو چھوڑ دیا، غلام سے رشتے کو چھوڑ دیا، مجھ سے در سے سخت اور سخت سے ہے مجھ کو نہیں۔ مانا آپ کا زمانہ نہیں دیکھا یا سیدی، لیکن تجھ سے در اور در سے ہے سخت اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت۔ میرا پیر جو ہے وہ کہتا ہے سگے عبد القادر جیلانی اپنے آپ کو، تو تجھ سے در سے سخت اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا، کہ میری گردن میں بھی تو یہ بڑے دور کا ہے تو ڈورا تیرا، تیری نسبت کا جو بہت اسرار حضور سے بات فرماتے ہیں۔ پوچھا یا سیدی ابھی جو دور حاضر میں آپ کے مرید ہیں کیا وہی ہیں؟ فرمایا نہیں، قیامت تک کے آنے والوں میں جو میرے مرید بنیں گے وہ سب اس فضیلت میں شامل ہیں جو میرے مریدوں کو اللہ نے عطا فرمائی بغیر توبہ کے نہیں مریں گے۔ خطرہ ایمان ہوگا۔ فرمایا ہمیں اپنے مرید پہ کس طرح سایہ کیے ہو، جس طرح زمین پہ آسمان سایہ کیے ہوئے ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں جان لو بہت چیزیں ایسی ہیں جو عقل میں نہیں آتی، وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان میں سے تم آسمان کو دیکھو، آسمان کی حدود تمہاری آنکھیں تعین نہیں کر سکتی، تمہاری آنکھوں کی نظروں سے بھی وسیع ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، بغیر ستونوں کے کھڑا ہے۔ اسی طرح بہت ساری اللہ کی مخلوقات
صفات ایسی ہیں جو تمہاری عقل میں نہیں آتی، تم ان کی حدود کا تعین نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ مخلوق ہیں۔ جان لو میں بھی اسی طرح اللہ کی وہ مخلوق ہوں جو اللہ کی شان ہے، میں بھی اسی طرح اللہ کی وہ مخلوق ہوں جو اللہ کی نشانی ہوں۔ تو پیارے بھائی الحمدللہ یہ میرے سرسری بات آپ کے غلاموں کی نسبتوں کی محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اب انشاءاللہ سلسلہ نعت جاری رکھتے ہوئے ملتمس جناب محترم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے، اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے، اے جانے جا میں جانے، اے جانے جا میں جانے، تجلی کہوں تجھے، اے جانے جا میں جانے، تجلی کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں، حیران ہوں میرے شاہ میں، کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں، کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ
ان کے ثنا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے کہ کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہے کہہ کے کہ کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، لیکن رضا نے، لیکن رضا نے، لیکن رضا نے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، جنت اسے ملے گی جو، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر امتی کا رکھتا رسول کا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جب تک علی نے دیکھا نا، جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا، جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر امتی کہاں رکھتا رسول، شیر خدا نہ بنتا، بنتا بھی اور کیا، شیر خدا نہ بنتا، بنتا بھی اور کیا، بچپن سے ہی تو پالا تھا، بچپن سے ہی تو پالا تھا، پالا رسول کا، بچپن سے ہی تو پالا تھا، پالا رسول کا،
ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا پھر پامتی کہاں رکھتا رسول کا اور نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے احمد رضا کے لب پہ تھا احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے اور ان سے نسبت جنہیں آرام سے میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے بھائی جس جس پر کرم ہے مل کر شامل ہو جائے صلی اللہ علیہ یا رسول بڑی آپ ایک مرتبہ ایک قریب بیٹھ کر مراقبے میں تھے کہ اچانک زبان سے نکلا کیا نکلا کہ نسبت عجب شے است آپ مراقبے کی کیفیت سے ایک دم باہر آئے تو زبان پر جو جملہ تھا نسبت عجب شے است جو مریدین تھے حضور نے بولا حضور یہ کیا معاملہ ہے آپ نے جملہ کہا کیوں کہا فرمایا میرا پیر بھائی عثمان ہارونی کا یہ مرید تھا جو قبر کے اندر جس کی ابھی تدفین کی گئی ہے تو میں نے دیکھا میں نے کیا دیکھا مراقبے میں نے یہ دیکھا کہ جب اس کی نکیریں آئی صحابہ کی قبر لینے کے لیے حضرت عثمان ہارونی تشریف لے کے آیا ہے کہنے لگے کہ تجھے پتہ نہیں تو کس سے سوال پوچھ رہا ہے یہ میرا ہے عثمان ہارونی کا فرمایا ندائے عاطف غیب سے صدا آئی کہ یہ بندہ جو عثمان کا ہے وہ ہمارا ہے پیارے بھائیوں یہ وہ ہیں جو دوستوں کے دوست کی نسبت اگر دوست سے ہو جائے تو وہ مبارک ہو جاتی ہے پیارے بھائیوں تابوت سکینہ جس کے متعلق قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے یہ تابوت سکینہ کیسا تابوت ہے پیارے بھائیوں مقدس ہے اللہ کی نعمت ہے اے بنی اسرائیلیوں تمہارے لیے بھیجا گیا اس کی قدر کرنا اس میں ہے کیا اس میں ہے پیارے بھائیوں موسیٰ علیہ السلام کا جوڑا ہے نالین ہے عصا ہے پیارے بھائیوں جہاں موسیٰ کا عصا ہو پیارے بھائیوں نالین ہو جوڑا ہو ہارون علیہ السلام کی مقدس نشانیاں ہو پیارے بھائیوں وہ تابوت سکینہ کہلاتا ہے جوڑا نسبت رکھتا ہے میرے موسیٰ سے ارے موسیٰ علیہ السلام نہیں تابوت میں موسیٰ علیہ السلام کا جوڑا ہے وہ تابوت مقدس ہو گیا پیارے بھائیوں جس کو نسبت لگ جاتی ہے پیارے بھائیوں وہ مقدس ہو جاتی ہے اور کیسی مقدس ہوتی ہے نا پتہ ہے نا جب غریب نواز نے پیارے بھائی انا ساگر سے اٹھ کر جب کہا گیا کہ انا ساگر کو چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا فرمایا ٹھیک ہے ہم درویشوں کو انا ساگر نہیں چاہیے تم ایک کام کرو ہمیں ایک لوٹا پانی دے دو ٹھیک ہے ایک لوٹے کی اجازت ہے پیرا بٹھا دیا گیا
خادم کو لوٹا دیا، لوٹا لے کے خادم گیا، آنا ساگر کے اندر ڈالا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جانا جا کے کیا کرنا، تم آنا ساگر کے اندر لوٹا ڈالنا، پانی لے آنا۔ ہم نے ایک لوٹا پانی لینا ہے، بس خادم نے لوٹے کو ڈالا آنا ساگر میں، خادم کو بھی نہیں پتا پیارے بھائیوں، لیکن آنا ساگر کو پتا ہے، لوٹے کو پتا ہے کہ میرا ہاتھ جو ہے نا، میرے پیچھے کس کا ہاتھ لگا ہے، میں غریب نواز کا لوٹا ہوں۔ آنا ساگر کو بھی پتا ہے یہ لوٹا مٹی کا تو ہے لیکن نسبت غریب نواز کی ہے، اگر نسبت مٹی کے لوٹے کو غریب نواز سے مل جائے تو آنا ساگر کو جذب کر لے، آنا ساگر پورا کا پورا لوٹے میں سما جائے۔ پیارے بھائیوں، جن اللہ والوں کو، جن اہل ایمان کو اللہ والوں سے نسبت ہوتی ہے تو ان کی کیا شان ہوگی، ان کی کیا شان ہوگی پیارے بھائیوں؟ تو نسبت عجب شے ہے، یہ کرم ہی کرم ہے، یہ کرم ہی کرم ہے۔ کہا جاتا ہے اللہ نے فرمایا اے زمین قارون کو دھسا دے، 8ویں طبقہ میں لے جاؤ۔ زمین قارون کو دھسانے لگ گئی، ملائکہ آ گئے، زمین کے نیچے دھسا رہے ہیں، چوتھے طبق کے اوپر قارون جب آیا، لوگوں نے چوتھے طبق کے درجے والوں نے پوچھا کہ گناہگار تو ہم بھی ہیں، سیاہکار تو ہم بھی ہیں، برے اعمال تو ہم نے بھی کیے، تیرے کو ایسی کیسی سزا ہے کہ اس سے بھی تیرے کو نیچے لے جایا جا رہا ہے؟ یہ شخص تو ہے کون؟ کہنے لگا میں موسیٰ کے قبیلے سے ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے سے ہوں۔ بس جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا چوتھے طبق میں، پیارے بھائیوں بزرگ لکھتے ہیں اللہ نے فرما دیا فرشتوں رک جاؤ، مزید نیچے نہیں لے جانا کا حکم تو یہ ہوا ہے کہ 8ویں میں لے جایا جائے، اس کو جہنم کی انتہائی درجے میں لے جایا جائے۔ فرمایا نہیں ابھی میرے موسیٰ کا نام لے لیا ہے، ارے میرے موسیٰ کا نام لے لیا ہے، اب مجھے حیا آتی ہے کہ میرے کریم کا اس نے نام لے لیا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ نسبت وہ ہے جو اس دنیا میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی چلتی ہے۔ میاں میر لاہور والے کتنے عظیم بزرگ ہیں، آپ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، کہتے ہیں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، پیارے بھائی جو فرشتے آئے سوالات کیے، جوابات دے نہیں پایا، اب کیا ہوا؟ کھڑکی کھولی جا رہی ہے جہنم کی، جہنم کا گڑا قبر کو بنایا جا رہا ہے۔ اس نے اچانک پوچھا فرشتوں سے کوئی تدبیر نہیں ہے اس عذاب سے بچنے کی؟ کیا کوئی صورت نہیں ہے، کوئی چیز جو ایسی ہو جو اس ٹائم پہ کام آئے؟ فرمایا یہاں پہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، یہاں پہ نیکی نہیں ہو سکتی، کتنا ہی اللہ کو پکار لے، نیکی نہیں، نیکی کا جو بھی جزا ہے دنیا کے اندر ہے۔ اب تو نے عالم غیب کی ساری چیزوں کو دیکھ لیا، اب اعمال نامے بند ہو گئے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اچانک اس نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن اللہ، اے اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کا واسطہ دیتا ہوں میری مدد فرما۔ کہتے ہیں صرف اتنا کہنا تھا، حاتم غیب سے ندا آئی میرے اس بندے کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دو۔ یہ وہ واسطہ ہے جو قبر میں بھی چلتا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ واسطے، یہ نسبتیں پیارے بھائیوں ہر جگہ کام آتی ہے، نسبت کام آ جاتی ہے پیارے بھائیوں۔ آپ کو پتہ نہ وہ سے بات کی نسبت صرف اس کتے کو لگی تھی نا، کیسی لگی تھی کہ کتے نے شیر کو دیکھا تو شیر کو چیر کے رکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو تو کہا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تیرے کتے کی یہ شان ہے، اس کو نسبت تیری لگ گئی اسی لیے شیر پہ بھاری ہو گیا۔ پیارے بھائیوں، نسبت غوث پاک کی تھی نا، جتنی بڑی نسبت ہوتی ہے پیارے بھائیوں اتنا باعث نکرا ہوتا ہے، اتنی بڑی رحمت ہوتی ہے، اتنا زیادہ کرم ہوتا ہے۔ اور جان لیجئے نسبت کا تعلق محبت سے ہے۔ امیر خسرو نے کہا حضور یہ جو محبت ہے اس میں تکلیف کیوں ہے، آزمائش کیوں ہے؟ فرمایا تاکہ کوئی کمزور محب ہونے کا دعویٰ نہ کر سکے۔ تو پیارے بھائیوں جتنی محبت پختہ ہوتی ہے نا اتنی پیارے بھائیوں نسبت پختہ ہوتی ہے۔ اور جان لیجئے گا عاشق کے لیے راستوں میں آزمائشیں تو ہوتی ہیں، ثابت قدمی رہے تو پیارے بھائیوں بیڑا پار ہوتا ہے۔ یہاں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ،
जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। प्यारे भाइयों लिहाजा जान लीजिए पहले क्या थे अब क्या है, ये निस्बत का फैजान है। यार साहब की नजर इनायत का सदका है, यार साहब की नजर इनायत है। तो प्यारे भाई ये हाल हुआ कि मुबारक महफिल सज गई, नूर वालों की निस्बतें मिल गई। प्यारे भाइयों निस्बत कादरी मिली, निस्बत चिश्ती मिली, निस्बत सादरी जब कह दी नीरे मुसदना मिलेंगे। जलवा दिखा के यार ने दीवाना कर दिया, जलवा दिखा के यार ने दीवाना कर दिया, जलवा दिखा के यार ने दीवाना कर दिया, जलवा दिखा के यार ने दीवाना कर दिया। ऐसी पिलाई ऐसी पिलाई ऐसी पिलाई मुझको के दीवाना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको के कर दिया, जलवा दिखा के यार ने दीवाना कर दिया। क्या मांगते हो मुझसे मेरे पास कुछ नहीं, क्या मांगते हो मुझसे मेरे पास कुछ नहीं। एक दिल था वो भी आपको, एक दिल था वो भी आपको नजराना कर दिया, जलवा दिखा के यार ने दीवाना कर दिया। अल्लाह इनका और भी रुतबा करे बुलंद, अल्लाह इनका और भी रुतबा करे बुलंद। लाखों गदा को आपने शाहाना कर दिया, लाखों गदा को आपने शाहाना कर दिया, जलवा दिखा के यार ने दीवाना कर दिया। ये हुस्न ये निखार ये आँखों की मस्तियाँ, ये हुस्न ये निखार ये आँखों की मस्तियाँ। जिस पर निगाह पड़ गई, जिस पर निगाह पड़ गई दीवाना कर दिया, जलवा दिखा के यार ने दीवाना कर दिया। साजिद गए थे बज़्म में दीदार के लिए, साजिद गए थे बज़्म में दीदार के लिए।
سب کچھ فدائے جلوائے، سب کچھ فدائے جلوائے جانا نہ کر دیا، سب کچھ فدائے جلوائے جانا نہ کر دیا، جلوہ دکھا کے یار نے دیوانہ کر دیا، ایسی پلائی مجھ کو کہ دیوانہ کر دیا، ساقی کی چشمے مست نے مستانہ کر دیا۔ نورانی ان کی صورت ہے، نورانی نورانی ان کی صورت ہے، نورانی نورانی ان کی صورت ہے، پاکیزہ پاکیزہ کی سیرت ہے، کی سیرت ہے، اللہ والی جس نے صحبت ہے، اللہ والی جس نے صحبت ہے۔ یہ بے قسم کا جوڑا ہے، رکھو سر پر، رکھو سر پر، لگاؤ آنکھوں سے، یہ بڑے اولیاء کا جوڑا ہے، جوڑا ہے مورے بالم کا، جوڑا ہے مورے بالم کا، نور بھرا ہے کل عالم کا، مورے بالم کا، نور بھرا ہے کل عالم کا، جوڑا ہے مورے بالم کا، نور بھرا ہے کل عالم کا، جوڑا ہے مورے بالم کا، نور بھرا ہے کل عالم کا، جوڑا ہے مورے بالم کا، نور بھرا ہے کل عالم کا، جوڑا ہے مورے بالم کا، نور بھرا ہے کل عالم کا، جوڑا ہے مورے بالم کا، نور بھرا ہے کل عالم کا، جوڑا ہے مورے بالم کا، نور بھرا ہے کل عالم کا، پٹ رہا ہے شہ اشفاق کا صدقہ، لوٹ لو جس نے لوٹا نہیں ہے، جوڑا ہے مورے بالم کا، نور بھرا ہے کل عالم کا، جوڑا ہے مورے بالم کا، نور بھرا ہے کل عالم کا، جوڑا ہے مورے بالم 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 کا، جوڑا ہے شاہ اشفاق کا، جوڑا ہے مورے بالم کا، جوڑا ہے شاہ اشفاق کا، جوڑا ہے مورے بالم 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 کا، جوڑے کی چھپ چھیل چھبیلی ہیرے جڑے پخراج رے، جوڑا ہے مورے بالم کا، 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 جوڑا ہے کل عالم کا، مورے بالم کا، نور بھرا ہے کل عالم کا، جوڑا ہے مورے بالم کا، نور
जोड़ा है मोरे बालम का, जोड़ा है शाहे अशबा का, जोड़ा है मोरे बालम 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 का, जोड़े की छप छेल छबीली हीरे जड़े पुखराज रे, जोड़ा है मोरे बालम का, 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 जोड़ा है। गोकुल देखा मथुरा देखा पूरब देखा रंग हरी मोरे ख्वाजा के घर रंग हरी रे आज रंग रंग हरी मोरे सूफी अमा के रंग या हबीब सलाम अलैका।